جل جلالہ سیر کرائے. اب جب سیر کرائے تو انتظام خود فرمائے. براق نامی سواری اس نے بھیجی, جنت کے جوڑے اس نے بھیجے, جنت کی خوشبوئیں اس نے بھیجی, جبرائیل پاک خدمت کے لیے اس نے بھیجے. 70,000 نوری کے سیر ہو رہی ہے. چندہ کشی نہیں ہو رہی کہ تنہائی چاہیے, مراقبہ نہیں ہو رہا کہ تنہائی چاہیے, رات کے نفل نہیں پڑے جا رہے کہ تنہائی چاہیے, سیر کرائی جا رہی ہے, ساتھ نوریوں کا ہجوم چاہیے تاکہ مرحبا کی وہ صدا ہو جس میں محبوب پاک اتنے مطمئن ہو جائیں, اتنے خوش ہو جائیں کہ انہیں سیر کر کے لطف آ جائے اور اللہ کو سیر کر کے لطف ہو. اچھا جی, اب سیر کا معاملہ کیا ہے جی؟ روٹ سیر کا کیا ہے, منزلیں سیر کی کیا ہے؟ ذرا اس پہ توجہ رکھیے گا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. حرف من اور الہ کا جو فنکشن ہے میں اس کو عام لفظوں میں آپ تک پہنچاؤں گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب میرے حضور علیہ السلام کی سیر کا آغاز ہوا, آقا علیہ السلام جب براق پر جلوہ فرما ہوئے, کس اہتمام کے ساتھ؟ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر, آقا جبریل نے یہ سنائی خبر, چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر, چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر, حق و شوق نکاح آج کی رات. حدیث میں آتا ہے امیانی کے گھر کا پتہ, علماء نے لکھا ہے, لیکن چونکہ قرآن کی نص یہ ہے کہ من المسجد الحرام, لہذا ہم لمبی لسٹوں میں پڑھنے کے بجائے بس یہاں سے بات کریں گے. میں نے جنابی ام ہانی کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیا اور کیا کہا جناب جبرائیل نے, اٹھو اٹھو شہنشاہ, جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہوگی, اٹھو اٹھو ذرا لامکا کے مکی. شودیا کملی آلیا تینوں میں نو کی کملی آلیا سمجھا سی, ٹکرا مار مار کے مر جاتے ہوئے اس استنادہ او مفہوم نہیں سمجھ آنا جنہا تیرے کلیج نے مکمر کہے کہ لا مکان کا مکی. لہذا اچھا اپنی اوقات جرہ کلمہ پڑھے تو ایمان بچا. بے شک بے شک سبحان اللہ. جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہوگی, اٹھو اٹھو ذرا لامکان کے مکی. دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین, دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین, روح تم پہ فدا آج کی رات. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اب سنیے, اہل سنت. براق براق براق. میں گرامر نہ پڑھانا آیا کسی شوق ذوق دی کو گل آ جائے تو الگ گل ہے. ایک ہوں دی ہے برق, یقاد البرقو, ایجنی اسمانہ تے چمک دی ہے بھی, او بجلی بھی سبحان اللہ, ایجنی تیرے میرے کو نہ بھاپلا دی بنائی جدہ اصلی بل 5,000 تے نال ٹیکس 7,000. تے پھر لسٹ ایسی ہے کہ سمجھ ہی آندہ ہے بھئی لکھنا ہے جاندہ ہے ایک اور ٹیکس, ایک اور ٹیکس, ایک اور بھی ٹیکس ہے جی. میں اس بجلی دی رفتار کتنی ہے, اجنا بچیاں سائنس پڑھی
اپنے ماں پیو دے لکھاں روپے لا کے انہوں کو پچھو تے اس بجلی دا پیچھا نہیں کیتا جا سکتا گرڈ اسٹیشن تو آن ہوئے تے او این آکھن دا بھی ٹائم نہیں رہتا بجلی اتھے پہنچی ہو گئی تے اس بجلی تے اگر سواری نہیں کر سکنا ہے تے جے کملی والے دن مثل پڑھنا چاہنا ہے یا شوق ہے بس ثابت کرنا تو پھر کدھر اس بجلی تے سواری کری انشاءاللہ کم از کم بک بک مک جاتی ہے جان تیری میری چھوٹ جاتی ہے تے براق پتہ کس نہ ہو سکتا ہے بجلیاں دی بھی بجلی اسمانہ دی بجلی جدے پیچھے نسے تے پیچھا نہ کر سکے تے کملی والا اس سواری تے بیٹھے تو میرے پاک نبی فرمائے جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے کس کی نگاہ فرمائے میری کی بات نہیں ہو رہی میری نگاہ کہاں نہیں پڑتی آدم چشتی نے کہا تھا تو چاہے تو ہر شب ہو مثالیں شب اسرا جو نبی خود رحمت للعالمین ہے 18 سے 22 ہزار جہان وجود میں اپنی بقا میں جن کی توجہ رحمت اور وجود کے محتاج ہے جس سونے دی رحمت پہنچ دی ہے پہی وہ آپ جاوے لکڑا لیٹ ہو سی رحمت آپ دی صفت ہے نا تو صفت اگر ہے تو موصوف ہوتا ہی ہے نا کدھرے حاضر و ناظر یہی چیزاں تے سنو بزرگاں دسی ہیں تو چاہے تو ہر شب ہو مثالیں شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم دو چار قدم دو چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی میں مگر عرش نشین ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام جہاں سے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی سیر شروع ہوئی جب سیر شروع ہوئی تو آقا علیہ السلام کے قدموں کے نیچے مسجد حرام ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی جہاں میرے آقا علیہ السلام کی سیر مکمل ہوئی زمین سے کا جو سفر ہے تو سیر جہاں مکمل ہوئی وہاں میرے پاک نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہے مسجد اقصی ایک قبلہ اول ایک قبلہ ثانی وہاں ایک نماز پڑھو 50,000 کا سوال یہاں ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا سوال وہ بھی مسجدوں میں عزت والی یہ سب سے زیادہ عزت والی پھر کہو سبحان اللہ تے ہن ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنیو تے اس تو بعد بول چھڑیو صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذوالنورین مولا علی جیسوں کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ مسجد میں بنیت سیر جا سکیں مسجد سیر گاہ تو نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے مسجدیں تو سیر گاہیں نہیں ہوتی ہیں تو عبادت گاہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے اس کی صفائی ستھرائی تو خلیل اللہ کو کرنے کا حکم ہے اور ثواب ملتا ہے خوش ہو کے بولو یار مہربانی میں کوئی تھوڑا بہتر سا لیکن وہ جڑا وضو کرایا نا پائی جان نے سپرے نال انہیں ماشاءاللہ چنگی کروائی پائی ہے میرے نال
جبکہ مسیحی بندہ باوضو بیٹھا ہوا ہے، نیت بندے سے پترا رہا ہے، اتنی خوشبو کافی ہوتی ہے بس. سبحان اللہ. باقی تو پھر میں تو اس دن بھی خوشبو نہیں لائی جس دن کہ دولہا بنیا حال ہی نہ تھا توتا غسل کیتا. ایک بندہ آیا جناب سرما چایا اتنی بڑی سری سلائی ہو، میں کہا بھائی جان مہربانی ہے کہ اکھ میری نہ پھاڑیو، میں بس سائیاں پسند آنا تھی دے چھوڑیے رہن دیو میں اپنے حال. توجہ میرا سونا، مسجد حرام سے سیر شروع ہو چکی. مسجد حرام سیر میں شامل ہے، مسجد اقصی بھی سیر میں شامل ہے. میں عقیدے کی بات کہنا چاہ رہا ہوں اور بڑی محنت کرنے کے بعد وہاں تک میں پہنچا ہوں. مجھے اتنا بتاؤ کہ جب سیر کرانے والا ہو سبحان، سواری ہو براق، خدمت گزار ہو جبرائیل امین، مرحبا کہنے والے ہو نوری فرشتے، اور سیر کرنے والا ہو نور طیب طاہر مطہر، تو پھر سیر گاہیں بھی مسجد حرام اور مسجد اقصی ہو سکتی ہیں. سیر کرانے والا ہو سبحان، سیر کرنے والا نور طیب طاہر مطہر. اب مجھے اتنا کہنا ہے آپ سے کہ آپ اپنے مہمان کو یا اپنے محبوب کو سیر کراتے اس کے ذوق کے مطابق، اس کی شان کے مطابق، بغیر کہ سیلفی بناوے فوٹو بناوے تو کسی جگہ کے سین ہوئے سامنے. میرے مالک نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ان کی شان کے مطابق. اب اگلی بات ذرا خوب توجہ سے سننا اور ذہن میں بٹھانا. جس محبوب کی گھڑیوں کی سیر گاہیں اتنی پاک ہوں، اس محبوب کی قیام گاہوں کا کیا کہنا؟ شاہ جی میں ابھی بلکسر سے اترا ہوں نا جی، تو مجھے دھیان تھا آپ کا، اگر آپ تشریف لے آئے تو مہربانی آپ کی. لیکن چونکہ میں یہ ٹیلی فون وغیرہ کرنے کا مجھے نہیں ہے، عادت نہیں ہے، بندہ تکلف میں پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں گزارش کرتا، اپنے بھائی سے کہتا، کسی اور سے کہتا، پتہ نہیں کون کتنے مصروف ہے، انہوں پھا جاوے چلی کو بلایا. نہیں، یہ پھنس کے عبادت نہ کریا کرو، نہ پھنسا کے کریا کرو. آپ تشریف لے آئے، بسم اللہ، ہمارا کام ہو گیا، ہمارے لیے آسانی ہو گئی. یہ اتنا سے علماء ہے، اے او ٹبر ہے میرا جڑے جتنی تعداد بیٹھے ہوں میں زیادہ پھوڑیا ہوں. پڑھیا میڈا کوئی نہ بدواما دے صدقہ ہے تو نکامہ دا صدقہ ہے میرا کام چاہ رہے. جس محبوب کی سیر گاہیں، چند گھڑیوں کی سیر گاہیں اتنی مقدس آلہ ہیں، اس محبوب کی مستقل قیام گاہیں کیسی ہونی چاہیے. اور اگر بات سمجھ آ گئی ہے، میں قیاس کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے ستونوں میں سے چوتھا ستون ہے. جس محبوب کی قیام گاہوں کا اتنا پاک اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے، پھر ان قیام گاہوں میں رسول اللہ کے نکاح میں، رسول اللہ کے خرچے پر، پاک نبی کی کفالت میں زندگی گزارنے والی مومنوں کی ماں کی جان کتنی ہوتی ہونی چاہیے. بات تو طلب کی ہے جی. ہمیں تو معراج میں بھی نبی کا حجرہ ملتا ہے، اور حجرے میں والی امت کی ایمان نظر آتی ہے، اور اس ماں کی طہارت نظر آتی ہے، اس کی تقدیس نظر آتی ہے، اس کی عزت نظر آتی ہے، اس کا احترام نظر آتا ہے. حلالی اولاد یہ نہیں پوچھتی اماں کتھوں آئی ہے، حلالی اولاد یہ کہتی ہے ابا لے آیا تو میں پتر ہوں. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب سنیے میرے حضور کے غلاموں، میرے آقا چلے مسجد حرام سے باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذاتے، یہ سواری سوئے ذاتے باری چلی، اپنی رحمت اٹھا آج کی رات.
اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور خوبصورت، چونکہ میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت پیش کروں گا، وقت میں بھی رہنا ہے اور بات بھی ایسے کرنی ہے کہ اپنا طبیعت خوش ہو جائے، کیونکہ میرے کو ماشاءاللہ رجب دے پورے میری دوسرا جلسہ ہے معراج دے ٹائٹل تے، پھر کل اپنے کو نکی جی مجلس رکھیے اپنی مسجد ہے، اور میں تقریباً کوئی کچھ سال ہو گئے میں شب برات، شب معراج، شب قدر تو ویسے ہی اپنے کول ہی ہوندی ہے، لیکن یہ راتاں میں ضائع کرن دی موڈ وچ نہیں ہے، چھم 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 سپیکر بس نوٹ شوٹ سب کچھ نہیں یار، کچھ بس ٹھیک کچھ اور کام کر بہتا کر لیا، کچھ بھی نہیں لبا، کچھ اور سوچ۔ شب برات کا وہ مزاج ہی نہیں ہے جس حوالے سے ہمارے یہاں منائی جاتی ہے، یہ علماء سے پوچھئے گا ذرا۔ شب قدر میں اجتماع اہل ایمان سرکار نے منعقد کروایا، صحابہ حاضر ہوئے، 2 دن سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، اجتماعی معاملات ہوئے، تیسرے دن حضور تشریف نہیں لائے، تو جب غلاموں نے پوچھا سونے بڑی چاس آئی سی، جب مولوی کو شعر پڑھے تو انہوں چاس آن دیئے تو کملی اللہ بولے تو سننا لے سے ہمیں ہون تے اہلِ بیت پاک ہون تے چاس نہ آلے، حضور بس فرمایا نہیں، خیال ہو گیا بھائی کہ فرض نہ ہو جائے، تراویح بھی فرض نہ ہو جائے تو قیام بھی فرض نہ ہو جائے، میں تہاڈی خاطر بولو 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 سرکار ہمارے لیے تراویح کا اور جناب والا رمضان کی راتوں کا قیام مستقل نہ کریں، اور ہم حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور سرکار کا لایا ہوا تحفہ 5 نمازیں قبول نہ کریں۔ اور میں شہرت کے زور پہ بتاؤں جی میں عاشق ہوں، اور آپ چونکہ مجھے پیسے ٹکرا رہے ہیں اس لیے آپ کو بھی خیال ہے اور میں نے بھی کہہ دیا آپ بھی عاشق ہیں، یہ ہوتا ہے عشق۔ مجھے کسی بڑے بندے کی بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا تھا محبت سے پہلے بنتا کچھ نہیں تو عشق ہو جائے تو بچتا کچھ نہیں۔ ہاں جی، محبت سے پہلے بنتا کچھ نہیں، عشق ہو جائے تو بچتا کچھ نہیں۔ اب ذرا آگے پڑھیے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوران سفر یا سیر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے مررت بقبر موسیٰ، ہنج میں آپ ارادہ کر کے جناب موسیٰ کی قبر نالوں گزرے، سرکار اے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہی رستے چاہیے، فرمایا نہیں اور بھی ایسا تو نہ ہوتا بھی ساڑھا پہنچنا کڑا مسئلہ ہے، ایتھے خاص گل ہے چونکہ اے جنا اتھے دید کرن گیا سی تو دید ملی کوئی نہیں، تو میں مسجد اقصی کو پہلے آقا تسلی کرنا چاہنا بھئی کھڑی آ رہی ہے، براق بعد پہنچی، جناب پہلے پہنچو، اس واسطے کہ براق دا زور اپنے تے پیغمبر دا زور اپنے۔ لیکن یا رسول اللہ اتھے تساں کی ویکھیا؟ فرمایا میں خود ویکھیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے قبر وچ حالت کی سی قائمہ کھڑے تھے، حضور کرتے کی سکتے یصلی صلاۃ کا عمل ادا کر رہے تھے۔ اب قرآن مجید میں 2 چیزوں کو صلاۃ کہا گیا، درود پاک کو بھی صلاۃ، نماز کو بھی صلاۃ، لیکن اب قرینہ دیکھ رہے ہیں ہم نے، بیٹی میری کی رخصتی ہو، گھر میں برات آئی ہو تو دولہا کھڑا ہو دروازے پہ اور میں اندر 10 رکعت نماز نفل کٹھی، ایک بندے دے پترا والا کام ہے، قرینے دے مطابق، حالات دے مطابق، ماحول دے مطابق تقاضے پورے کرنے ایک انسانی شعور دی بات ہے۔ میں عرض کی تھی، میں کہا آقا جی تو صرف اتنا دسیا بھئی عمل صلاۃ ادا کر رہے سن، عمل صلاۃ وچ مصروف سن، تے صلاۃ قرآن نے نماز نو بھی آکھیا ہے، تے درود نو بھی آکھیا ہے، حضور کے نہیں پتا چلے بھئی جناب کلیم اللہ کی کر رہے سن؟ فرمایا کملی آلا آقا تے موسیٰ دا نبی سر تے کھلوتا ہوئے تے جناب موسیٰ نماز پڑھنی ہے یا درود بھیجنا ہے؟ خلق سے رسولوں سے وہ یوم میثاق 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے جو میرے مالک جل جلالہ نے خبرن یہ وعدہ کیا تھا، ثم جاءکم رسول، آئیں گے آئیں گے آئیں گے، جاءکم کرینہ اے دستا ہے بھئی کٹھے ہو سو تو پھر آسو واری علی گل تے کوئی نہیں بنتی نہیں، تسی کٹھے ہو گے پھر آ سکتے،
تے جڑے آسن و رسول و نشان آلے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. یہاں میں خوبصورت بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے باپوں سے سیکھی ہے، امت کے باپوں سے. تم ضرور بے ضرور کلمہ پڑھ کے شرعی طور پر ان پہ ایمان لانا تاکہ باقاعدہ امت کے افراد کہلاؤ. ایک ہے ایمان فطرت، ایک ہے ایمان شریعت. اب اس بحث میں جانا وقت بہت چاہیے، اس کے لیے توجہ. وَلَتَنْصُرُنَّ عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے ان کی مدد بھی کرنا، لیکن باپوں نے مجھے بتایا، شیخ محی الدین ابن عربی جیسوں نے، باعث مستعمی جیسوں نے، کہ بیٹا نصرت دو طرفہ ہوتی ہے. کبھی چھوٹا بڑے کے کام آتا ہے، کبھی بڑا چھوٹے کے کام آتا ہے. جب بڑا چھوٹے کے کام آتا ہے تو مدد ہوتی ہے، جب چھوٹا بڑے کا کام آتا ہے تو خدمت ہوتی ہے. خطیب پاکستان دے ہو گئے ہوں، اگر اس ملک کا وزیر اعظم بھی بن جاوا، باقاعدہ ولی کامل بھی ہو جاوا، میں اپنے باپ کی خدمت ہی کر سکتا ہوں. جس دن میرے ذہن میں ابلیس یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو گیا کہ ابا تیری مدد پہ زندگی گزار رہا ہے، اس دن گیا میں ابا میں نو کوٹھا بھی نہ بنا کے دے سکے، پیسے ہی نہ ہوں، چنگی تعلیم بھی نہ دلا سکے، جڑی دعا کر رہے وہی مدد ہے. اب نصرت کے دو معنی آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ ان 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے رتبے میں کون بڑا ہے میرے نبی سے؟ اب یہاں نصرت کا معنی کیا ہوگا؟ خدمت بھی کرنی ہے، اونچی بول، خدمت بھی کرنی ہے. اب ہوا کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں، وہاں سے تشریف لائے، ابھی اب تک آپ کا وصال نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر وہاں سے تشریف لائے. باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی قبریں کھلی. یہ جو 15 صدیوں سے ہر ذمہ دار مومن یوں کہتا ہے، اور لوگ بعض اوقات ان کی بات پلے نہیں پڑتی، کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عزت کا جب مسئلہ آئے تو اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ جب چلا گیا مڑیا نہیں، لیکن جب محبوب کی عزت دکھانی ہو. اور کتنی طویل انتظار کی انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ یوم میثاق اعلان ہوا، آئیں گے، وقت گزارا چلے گئے، آئیں گے، وصال ہو گیا، قبروں میں پہنچ گئے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے. اور جڑی قبر بندہ شام تے رتبے دا نبی تے رسول ہوئے تے انتظار آمنہ دے لال دی ہو رہی ہوئے، ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اب تک کئی لوگوں کو عمران خان سے امید ہے، کچھ کرسی، ہوں پتہ نہیں کیا کرسی. اب تک کچھ لوگ خواب دیکھیں، ایک باری نواز شریف آسی، پھر کچھ کرسی، پتہ نہیں کیا کچھ کرسی. اب تک لوگوں کو توقع ہے نہیں بلاول نکاح ٹھیک ہے، آسی تے کچھ کرسی. تے جے انہاں نال تانوں کوئی توقع ہے تے او نہیں ٹٹدی پئی، تے نبیاں نال وعدہ رب کرے تے نبی انتظار نہ کرن. اب سنیے ہوا کیا، عملاً کیا ہوا؟ 1,24,000 کم بیش قبریں کھلی، برزخی معاملات بند ہوئے، دنیاوی زندگی ہر پیغمبر کی بحال ہوئی، جبکہ قبر میں حیات دنیاوی صرف رسول اللہ کے پاس ہے، جن کا میلاد منائے جانے پر ہم مطمئن ہیں. اس لیے کہ کسی بھی ہستی کی برتھ ڈے سالگرہ میلاد منانے کے ضروری ہے کہ اس کے پاس حیات دنیاوی ہو، ورنہ عرس ہے، ختم ہے، دعا ہے، میلاد نہیں. ہوں اقبال دی کا اجازت نہیں منا دے پہ یا پھٹو دی منا دے پہ یا فلانے مانے پہ، تو وہ سارے ایسے دلیل نہیں. ہم میلاد اس کا منا سکتے ہیں جس کے پاس حیات دنیاوی موجود ہو. اور یہ صرف سرکار کی ہستی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد حضور کی زندگی کی 3 حیثیتیں ہیں. عالم دنیا میں 2 تھی، دنیاوی اور حصی. جب سرکار قبر میں تشریف لے گئے، زندگیاں 3 ملی، حصی بھی، برزخی بھی، دنیاوی بھی. اور دنیاوی زندگی کی دلیل یہ ہے کہ اب تک میرے پاک نبی کا نکاح اپنی ازواج سے چل رہا ہے، اور اب تک نبی کی بیویاں کملی والے ہی کی بیویاں. اور یہ نکاح کرنا، نکاح کا باہر رہنا، یہ دنیاوی زندگی کی بات ہے. قرآن میں شاید کوئی نہیں ہوتا،
فراں تو محفل نہ تسے کوئی نہیں قبر چ بادشاہ ہو اشارے جو ہو سکتی ہے اپنا جنت ایک واری قبر چ پیا مولوی کو قبر اللہ نو عرض کرے مولا بڑی تکلیف ہے پنی تیرا نا کہ نا تھوڑا سوکھا سا تے آواز اسی نہیں ہو وقت گزار آئے ہو اس نے تسا پریشانی نہیں ہوئی بمرنا بھی ہے کسی لمبے پینڈے تے بھی جانا ہے 1,24,000 کم بیش قبریں دنیاوی زندگی انبیاء کی بحال ہوئی اور انبیاء نبوت اور رسالت کے زور پر براق سے پہلے پہنچے اور کوئی یہاں رش نہیں کوئی یہاں اجتحام نہیں کوئی یہاں بے ترتیبی نہیں کیونکہ سارے نبی ہیں اور پیغمبروں کو رب العالمین جل جلالہ نے بتا رکھا ہے کہ پہلی صف کون کون پھر کون کون پھر کون کون پھر کون کون اس طرح کرو جاؤ ادھر جبرائیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے مسجد اقصی سواری سے اترے میرے پاک نبی نے سلام اندر گئے مرحبا یا رسول اللہ ہم تو عقیدے کی بنیاد پر کہ کملی والا کا ہماری جان سے زیادہ قریب ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میلاد کے جلوس میں یا عام اجتماع میں نعرے لگاتے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور مجھ جیسا گناہگار پاپی لگاتا ہے وہاں مرحبا کا نعرہ لگایا نبی اور رسولوں نے سب معصوم اور امید پہ نہیں لگایا کہ ہماری محبت پہنچ رہی ہے سامنے حضور تشریف لا رہے ہیں اور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سرکار کو لیے مصلی تک پہنچ گئے خود پیچھے آ گئے اور جڑا کام ہویا مسیتیوں باہر جس لئے آڈر ہویا پھر اندر چلا جا سا مسیتیوں باہر اے جناب جبرائیل اے مسیتیوں باہر کیوں آ گیا فرمایا اندر صرف کوئی اج کھلو سکتا ہے کہ بیٹھ سکتا ہے صرف نبی ہوئے امتیاں دا داخلہ بند ہے پاوے جبریل کیوں نہ ہو میں نے ڈیوٹی سیوں نبھایا ہوں بار انتظار چاہ اگلی جڑا حکم ہوئے گا اس سے تعمیل ہوئے گی اندر اس نے صرف نبی اور یہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی بشریت کو معراج کرائی جا رہی ہے یہاں ایک بات اور سن لیجئے مصدق لما معاکم جتنی آپ اے میرے نبی و رسولو علیہ السلام آپ کے پاس کتابیں شریعتیں آپ کی نبوتیں رسالتیں وہ ان کی تصدیق کریں گے مجھے زندگی میں کئی مرتبہ اتفاق ہوا ذمہ دار تصدیق کرنے والے کے پاس جانے کا باشعور آدمی اللہ سے ڈرنے والا جب میں وہاں پہنچا کچھ اپنے ڈاکومنٹس لے کے اس نے میرا اصلی شناختی کارڈ بھی لیا پھر اس نے مجھے بھی دیکھا شناختی کارڈ بھی دیکھا پھر اس نے ساتھ پوچھا بھی تسی ہو میرا سونا نبی پیدا تے سب تو بعد ہوئے تے آخری پیغمبر کو بھی صدیاں بعد حضور دنیا تے تشریف لے آئے تصدیق کس کی جا رہی ہے جو پہلے آئے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہوں چیلنج میرا نہ منصب ہے نہ میرا مزاج ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں اللہ دا کوئی بندہ میرے مرد دم تو پہلے میں نے ایک دست دے بھئی آدم تو لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام کوئی نبی کوئی رسول اپنی شریعت کتاب نبوت رسالت سمیت سرکار دی بارگاہ پہنچے ہے کہ حضور تصدیق کرن تو پہلے پوچھے ہے کون جناب دا نام جناب دا زمانہ کیڑی قوم تے پل وستے آئے ہو کتاب کیڑی سی کتنا دور رہا میں پوری ذمہ داری نال دعوت فکر دے رہا ہوں کوئی خدا دا بندہ چونکہ تو انہوں اس لئے تحقیق دا بڑا شوق ہے بلکہ کھور کے پوری کرو میں نے دس دے ہو مرن تو پہلے ٹیلی فون میں اپنا خود ہی سندا میرا سیکٹری کوئی نہیں عزت کی وقت گزر جائے کافی ہے عزت لینے سے نہیں ملتی عزت اللہ دیتا ہے اور اہل ایمان کو پھر پتہ چل جاتا ہے یہ عزت اللہ ہے گل سمجھو اچھا ایک پیغمبر سے بھی میرے آقا علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ آپ کا نام آپ کا زمانہ نبوت آپ کس قوم کی طرف آئے کتاب کون سی ہے صحیفہ کون سا ہے کس پیغمبر کے بعد تشریف لائے کتنے دور وقت کے لیے رہے کون سا علاقہ تھا اور کیوں نہیں پوچھا میں اپنے دادا جی کو نہ پوچھا دادا جی آپ بچپن میں کیسے تھے شرارتی تھے یا شریف بچے تھے پڑھائی میں کیسے تھے آپ کا بچپن کیسا گزرا اس گھر بنا دیے دادا جی میں نے دسن ابا جی کو نہ پوچھا ابا جی آپ بچپن میں کیسے تھے
پڑھائی میں کیسے تھے, گھریلو معاملات میں کیسے تھے, امی ابا میں سے, دادی دادا میں سے, دونوں میں سے کس سے زیادہ آپ کو مار پڑتی تھی؟ یہ تو گل بنتی ہے. پوچھا میرا پیو جو میرے کو پوچھا تو کون ہے تے کدوں جمے, یہ پیو ہے یا گوانڈی؟ جی میرا پیو میرے کو پوچھا پتر تیرا نام جمیا کدوں ہے, کتنی عمر ہوئی آ, کیڑی بولی بولنا ہے, کتنے رہنا ہے؟ تو پھر واقعی اگر میرا پیو ہے تو پھر ان ڈاکٹر موشر کو لے جاؤ, اگر میرے کو پیسے نہیں نیکی کرو میرے نام. لیکن اگر میرا پیو ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں پتا میں کون ہاں, میں کدوں جمیا, میری عمر کتنی ہے, میں بولی کیڑی بولنا, میرا گھر کتنے ہے؟ تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں بولے ہو چلے ہو میرے امتیو, کیوں پوچھا آدم دا عیسیٰ کسی کو روی ہے, سارے میرے ہاتھ بنائے گئے. پھر بولو پیار سے بولو سبحان اللہ. میں پھر جملے دہراؤں گا اپنے, قبریں کھلی, عزت ہے میرے پاک نبی. سبحان اللہ. وہاں قبریں کھل گئی, یہاں میں اچھا ساؤنڈ نہ ہو تو سینہ نہیں کھولتا, بات رسول اللہ کی کرتا ہوں. اور مر جائے تھئی بس ایک باری سینہ کھول. تو کڑا کل دا ٹھیکہ لیا ہے, کل جیویں گا جس ڈیوٹی لائی ہو آپ لوگ 284. ایک لاکھ 24,000 کم بیش قبریں کھلی, برزخی معاملات کلوز ہوئے, انبیاء تشریف لائے, حیات دنیا بھی پھر بحال ہوئی. حضور کے پہنچنے سے پہلے صف در صف مسجد اقصی میں ایک ایک اللہ کا محبوب پیغمبر تشریف لا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور تصدیق فرما, یہ ہم اس کتاب کے ماننے والے جس کتاب نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا, اس محبوب کے کلمہ پڑھنے والے جو قیامت تک کے لیے نبی ہیں, کہ ہر مسئلے خود کفیل ہونے دے باوجود اسی انبیاء دیاں نبوتاں تے رسالتاں تے ایمان کیوں رکھ دے ہیں؟ اے وے میرے نبی دی تصدیق نہ زور. جدو تسی کسی کو مور لوا کے آؤ تو بندہ نال ہوندا ہے, بندہ تو نال نہیں ہوندا, مور ہوندی ہے. تے جے تیرے میرے افسر دی مور اتنا زور ہے تو نبی پاک دی مور تصدیق. اب آخری بات میں آج کی نشست میں, میرا مالک فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. دو قریب ہونے والے ہیں اور دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ قربت کو میرے مالک جل جلالہ نے دو الگ الگ لفظوں میں بیان فرمایا ہے. اور امام راضی رحمت اللہ تعالی جیسا مفسر کبیر بڑی خوبصورت بات مجھے بتا گیا کہ پتر جی لفظ وچ حرفاں دی زیادتی دا معنی ہے کہ او دے وچ معنی دی زیادتی ہے. ایک ایک قربت دنا تو بیان کی گئی, ایک قربت تدلہ تو بیان کی گئی. دنا وچ حرف نے 3, دال نون یہ, تدلہ وچ حرف نے 4, تے دال لام یہ. ٹھیک ہے, قرآن حضرات میرے اس تے دال لام یہ آکھن دے خفا نہ ہوں, کیونکہ میرے بچی کو پڑھیا ہے انہیں اسے طرح پڑھایا ہے تو اسے بھی جی خوشاں. یہ سنن قرآن میں اپنی اماں کو پڑھیا, قرآن شریف ابا جی کو پڑھیا, ترجمہ شروع کیتا دادا جی کو, پھر اپنی جدوں تک میں گراں رہا کو 18 سپارے ایک ایک آیت کا ترجمہ اپنے ابا جی کو پڑھیا. میں حال باندھے ہوں, کہا کب دے ہوں, مزدوری کر دیں. باقی میں ایڈا کو پڑھیا لکھا کوئی نہ, مدرسے دی عمر میری ٹوٹل کو 4 سال بھی نہیں پڑھ دی. یہ مالک دا کرم ہے کہ اے حضرات علماء کرام بھی آخر کو جنہوں پتا ہو سی نہ تاہی سننا ہے, تاہی خوش بیٹھا, ورنہ تو سا پھر نعرہ مار چھوڑ سو یہ مخلوق تے چنگا جج کر کے من دیئے. یہ مالک کا کرم ہے. تے دال لام یہ تدلہ ہون دنا وچ حرف 3, اے دا من ہے کہ سرکار قریب ہوئے رب دے. تدلہ وچ حرف 4, تے دا من ہے رب خود قریب ہویا محبوب دے. تے ہون اللہ زیادہ قریب کس مانے چو سی؟ فد نہیں, کس مانے چو؟ مانا میں دس
حضور مخلوق نے نا تو مخلوق خالق کو ڈاڈی تو نہیں ہو سکتا. مخلوق کے خالق دی محبت خالق جنی مخلوق نال کردا ہے اس تو بات نہیں ہو سکتی. یہ معنی اے بن سی کہ کملی والا میرے نیڑے آیا ہے لیکن انہاں دی قربت مخلوق ہون دے حوالے نال میں بھی اپنے محبوب دے نیڑے ہویا ہوں. لیکن اگر تسی کوئی تھوڑا جا جج کرنا چاہو تو محبوب دی قربت دے مقابلے وچ میری محبوب دے واسطے قربت زیادہ ہے. ہن اگلی گل سن. میرے ابا جی مینوں بلان میں نسدا آواں وہ 1 انچ اپنی جگہ تو اگے پیچھے نہ ہون. نہ شریعت اعتراض کرسی نہ اخلاقیات نہ سوسائٹی. میرے پیر طریقت مینوں بلان شیخ کامل میرے استاد گرامی مینوں بلان کوئی اور میرا بزرگ مینوں بلائے لیکن مالکا یہ تو دونوں قربتاں نو کیوں بیان کیتا ہے؟ فرمایا تھا کہ کوئی کمینہ یہ نہ کہے بے نیاز ہے ترلے کر کیے ہوں گے بلا لیا ہوگا. میں نے مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمت کا ایک جملہ شاید آپ کو کہیں نہیں سنایا تو سن لو. مفتی احمد یار نعیمی بدارونی حکیم الدین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بے نیاز بڑا ہے لیکن بد لحاظ نہیں ہے. وہ فرماتا ہے منافقوں میرے پاک نبی کی شانوں کو دیکھ کے جلنے والے ذلیلوں یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. خالی سونا ہی نیڑے نہیں ہویا میں بھی اپنی شان دے لائق چونکہ اس مالک دا وجود تے کوئی ہے نہیں بدو سکے ہی نیڑے ہویا شان کے لائق. اچھا اگلا اب شان کے لائق کتنے قربت ہوئی؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا. جس طرح 2 کمانوں کے سرے آپس میں ملتے ہیں او ادنا دا معنی ہے کسی قربتاں ہی مکا چھوڑیاں. چونکہ قربت خود ایک فاصلے کا نام ہے. پورے ماحول میں ساری مسیحت سب تو زیادہ اس لیے میرے قریب جڑی شاید وہ مائک ہے لیکن فاصلہ ہے نا بیچ قریب ہونے دے باوجود دوری ہے کہ نہیں. اور چلو میں قربت دنا او ادنا دا معنی سمجھان لگا توجہ کریو. اجے قربت ہے مکی نہیں قربت ہے مکی نہیں قربت ہے مکی نہیں قربت ہے مکی نہیں قربت ہے مکی نہیں. ایک تاگا باریک سلائی والا کپڑے سینا والا اگر میرے 2 ہاتھوں کے درمیان اگر بغیر تلی نال ٹکرائیں گزر جائے تو قربت ہے مکی نہیں. تے جے محبت دے بازو جلوہ ربوبیت دے بازو تے جلوہ رحمت للعالمین دے بازو ہیں نکلن تے اے قریب ہوندے 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 اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے اے او ادنا. اور اتنے پہنچ کے میرے مالک نے فرمایا پھر کہا حق میں جلوہ میرا دیکھ لے جلوہ میرا میں تجھے دیکھ لوں مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھ لے کا مزہ آیا جی اور میرے کئی آقا نے عرض کی شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے. غداراں دی سفارش نہیں ہو رہی مکاراں دی نہیں ہو رہی ایاراں دی نہیں ہو رہی چتریاں دی نہیں ہو رہی کمینیاں دی نہیں ہو رہی جس تھالی وچ کھان اودے وچ پیشاب کرانے چڑیاں دی نہیں ہو رہی گناہگاروں کی سفارش ہو رہی ہے. چونکہ گناہگار ہونا میری فطرت کا تقاضا ہے غدار ہونا میری فطرت نہیں. غدار تے کھوتے نہیں ہوندے جڑا کھا کھلاوے انہوں کدی لت مار دے. شاہ کی عرض امت گناہگار ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے سب مجھ کو دشوار ہے بس یہی التجا آج کی پھر کہا حق میں
پیارے نبی میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج آخری شعر معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے کیونکہ یہ تک نہیں ہے کہ معراج کا ذکر ہو اور اس میں مصدق معراج نہ آئے یہ تک نہیں جی تسا خطیب پڑھنی ہو بلاؤ تو ساؤنڈ لازمی آتا ہے میں تو جدو دیکھا تو میں نہیں پوچھا جی ساؤنڈ نہیں لوایا چونکہ نہیں لوایا تو نہ لواؤ جناب اسا تو اس سے بھی بولنا سے تیار ہیں چونکہ اپنی اوقات جو پتہ ہے یہ بھی نہ ہوئے تو بولنا سے تیار ہوں تھوڑے کے بعد نہیں پہنچی تو میں مکلف تو نہیں میرے کو سوال نہیں پوچھنا بھائی تیرے کو ہے سی تو پوچھائی نہیں جتنی ہے میں کڑی ہے پاویں سپیکر ہوندا یا نہ ہوندا اے ہوندا یا او جمعہ نہ ہوندا جب یہ ساری چیزاں تو لازم مضمون بنا چھڑیاں تو ایک تو کہ معراج ہوئے تو معراج دا مصدق نہ ہو معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے معجزہ یہ نبی جی کا تحقیق ہے تحقیق ہے جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے اکبر ہے یا نہیں اے ہن پیسیاں تے وکن والے مولویاں کو پوچھے بھائی اے حضور دے کردار دی تصدیق نہیں ہو رہی کملی والے دے معجزے دی تصدیق ہو رہی ہے معجزے دی تعریف سے میرے کو بہتر سمجھ دیو پڑھے ہو لکھے ہو معجزہ یہ